سارا دین جو ہے یہ ہدایت چاہ رہا ہے. تو ہدایت کا طلبگار ہے ہر شخص ہر حالت میں. یہاں تک کہ متقی اور پرہیزگار ایک انسان اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کہیں کہ اس کو ہدایت چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی, اللہ کی ذات کی معرفت. اور اللہ کی ذات کا سفر جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. یہ آیت انبیاء نے بھی پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی, خلفاء راشدین نے بھی پڑھی, تمام صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت نے پڑھی, تمام ائمہ مجتہدین نے پڑھی, اور ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں, اور ہر ایک کو پڑھنا ہے. اور ہر ایک کو اس کے معنی کی رعایت سے پڑھنا ہے کہ ہم کو ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے کی. ہدایت کا میدان بہت وسیع ہے. پھر ہدایت بھی کئی طرح کی ہیں. ایک ہدایت ہے تکوینی اور ایک ہدایت ہے تشریعی. تکوینی کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہدایت دیتے ہیں تو مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکل کر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اپنی غذا خود ہی بغیر مرغی کے مدد کے خود ہی اپنی غذا وہ حاصل کر لیتا اور پیٹ میں اتار لیتا. یہی ہدایت ہے کہ ایک انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے. اور ماں جو ہے اپنی چھاتیوں سے اس کو منہ کو لگا دیتی ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے اور وہ چسر چسر دودھ لینا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ہدایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی بتلا رہے ہیں تو اس کو معلوم ہو رہا نہ اب تک اسکول میں گیا, نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ کالج میں گیا, لیکن یہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو رونا اور ماں کی چھاتیوں کو منہ میں لے کر چسر اس کو دودھ پی لینا ظاہر ہے کہ ہدایت ہے. یہ تکوینی معاملات کی ہدایت. ہم اور آپ کپڑے پہنتے ہیں, یہ علم اور عقل کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ صلاحیت دی ہے, عقل دی ہے, سمجھ دی ہے. ورنہ جانور بھی دنیا میں رہتے ہیں لیکن جانوروں نے کوئی فیکٹری آج تک قائم نہیں کی ہے. جانوروں نے کھانے کی کوئی قسمیں ایجاد نہیں کی ہیں. جانوروں نے گھر بنانے کی کوئی ڈیزائن ایجاد نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت دی اور ان ہدایتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تکوینی معاملات کی ہدایت ہے, اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ایک شرعی معاملات میں ہدایت کہ جس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے, کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, اس کی مرضیات کا علم حاصل کرنے کے واسطے, اس کی پسند اور ناپسند کو جاننے کے واسطے, اسی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا. یہ ہدایت ہے شرعی معاملات میں. اہدنا الصراط المستقیم اصل تو شرعی معاملات میں ہدایت کی درخواست ہے, مگر عام رکھیں گے تکوینی اور شرعی سارے معاملات میں اے اللہ ہماری ہدایت فرمائیے, رہنمائی فرمائیے اور منزل تک پہنچا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم. سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جا کر ہندو سے پوچھو بھائی تمہارا مذہب کیسا, کہہ لیں گے بالکل صحیح. کرسچن سے پوچھو بھائی تمہارا مذہب کیسا, بالکل صحیح. پارسی سے پوچھو کہ تمہارا مذہب کیسا, بالکل صحیح. ہر ایک تو صحیح کہہ رہا ہے. تو سوال یہ کہ وہ سیدھا راستہ جس کو واقعتاً سیدھا کہا جائے وہ راستہ ہے کون سا؟ اس لیے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نعمت فرمائی, مہربانی فرمائی, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو راستے سے پھٹک گئے ہیں. تمام مفسرین صحابہ سے لے کر کے اور اس دور تک اس غیر المغضوب علیہم کا مصداق تو بتلاتے ہیں المغضوب علیہم کا یہود کو مثال کے طور پر, یعنی اس کا مصداق وہ ہے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اس لیے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. یہود کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. تو اس واسطے قرآن ہی کی آیت کی روشنی میں یہود مصداق ہے مغضوب علیہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود والا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. والضالین کا مصداق صحابہ سے لے کر اس وقت تک تمام مفسرین کے نزدیک نصارہ ہیں کہ جیسے کہ نصارہ, اس لیے کہ انہوں نے صحیح راستے کو بھلا دیا, بھٹک گئے اس صحیح راستے سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے دنیا میں آئے؟ اس لیے آئے کہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا پیٹیں, لوگوں کو شرک اور کفر سے نکال کر وحدت کے راستے پر لائیں. لیکن نصارہ نے کیا کیا کہ جو وحدت کی دعوت دینے والے تھے توحید کے, انہیں کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو صحیح راستے سے پھٹک گئے ہیں. یہ
یہ الضالین کا مصداق نصارہ، تو چاہے غیر المغضوب علیہم ہوں یا الضالین ہوں، ان کے علاوہ جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، ان کے راستے پر ہم کو چلا دے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن شریف میں خود اس کی وضاحت دوسری جگہ فرما دی گئی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا راستہ، ہم ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہم کو دے دی جائے۔ مفسرین یہاں ایک سوال یہ پیدا اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اتنی لمبی بات سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ کی نہایت مختصر صورت ہے، اس میں اتنی لمبی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو کون سا سیدھا راستہ کہا جاتا؟ آپ کا راستہ، آپ کا پسندیدہ راستہ کہہ دیا جاتا، یا یوں کہا جاتا قرآن والا راستہ، سمجھ آئے؟ لیکن یہ سارا چھوڑ کر کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی لمبی بات کیوں کہی گئی؟ تو ایک سوال اٹھایا گیا، جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں انسان ہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، انسان کا معلم انسان ہوتا ہے، انسان کا رہبر انسان ہوتا ہے، انسان کا گائیڈ انسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک فطری نظام بنایا ہوا ہے، اس لیے انسانوں ہی کی نشاندہی کی گئی کہ ایسے انسان جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ان کے راستے پر ہم کو چلا دیجئے۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ یہ قرآن، تورات، انجیل، زبور ہر ایک کے گھر میں اتار دیتے، لو بھائی پڑھو اور عمل کر لو، لیکن ممکن نہ ہوتا۔ یہ قرآن آج ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم پڑھ بھی لیں تو بھی اس سے اللہ کی مرضی معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے واسطے ضرورت اس کی ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں۔ کتاب ان کو دی گئی اس لیے کہ حجت بنے کتاب، لیکن اصل رہنمائی فرمانے والے جو ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے کہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں، کتابیں تو بغل میں رہتی ہیں، لیکن کتابوں سے کوئی آج تک گریجویٹ نہیں ہوا۔ گریجویشن کے واسطے جانا پڑتا ہے کالج ہی میں، وہاں پروفیسر اور ٹیچر اور جو ہے وہی جو لیکچر دے گا اسی سے فائدہ اٹھا کر گریجویشن ہو سکے گا۔ تو رہنمائی اور رہبری اور تعلیم کے واسطے انسانوں کے لیے انسان ہی مقرر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے یہاں انسانوں والا راستہ بتلایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے مہربانی فرمائی، نہ کہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو راستے سے پھٹک گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے مالک یوم الدین تک، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ایک آیت، اور تیسرا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے ولا الضالین تک۔ پہلا حصہ ہے جب انسان اس پہلے حصے کو پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں پڑھنے والے کو فوراً، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور جب دوسرا حصہ انسان پڑھتا ہے کہ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، بندہ مجھ سے عہد کر رہا ہے۔ کیا عہد کر رہا ہے؟ کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے پڑھنے کے ساتھ ہی ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ ایک درخواست ہے میرے بندے کی مجھ سے، اور ایک معاہدہ ہے بندے کا مجھ سے، جو بندے نے مجھ سے مانگا وہ اس کو دیا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ دعا قبول ہوئی، ہم ضرور اس کی رہنمائی کریں گے، ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ چنانچہ
اسی واسطے اس کے بعد جو سورہ بقرہ آ رہی ہے اس میں اس کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. ایک اس میں واقعہ آیا ہے بقرہ سے متعلق، اس لیے اس سورت کا نام البقرہ ہے، یعنی گائے کے ذبح کا مسئلہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہوا. مدنی سورہ ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو میں نے بتلایا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو مکی بھی کہا گیا ہے اور مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن سورہ البقرہ جو ہے وہ مدنی ہی ہے بلا شبہ اور بلا اختلاف کے. پھر جہاں تک اس سورت کے مدنی ہونے کا تعلق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورت تو چونکہ طویل ہے اور ایک وقت نازل نہیں ہوئی، مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ سورت کا وہ شروع زمانے میں، مدنی زندگی کے شروع زمانے میں اترا ہوا ہے، سوائے ایک آیت کے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں آ رہی ہے، اس سورت کے آخری سے پہلے کے رکوع میں. اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے. تو عجیب بات ہے کہ مدنی زندگی میں شروع میں نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ اس میں سورہ بقرہ ہے، اور آخری آیت جو قرآن کی ہے وہ بھی اسی سورت کا حصہ ہے. بقیہ تمام حصے اس کے شروع میں نازل ہوئے ہیں، ویسے مختلف اوقات میں اترے ہیں، اس لیے کہ اس طویل سورہ ہے، اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں اور مسائل ہیں اس میں، اور بہت بڑا حصہ قانون اسلامی کا اس سورت کے اندر ہے. اسی بات سے بعض علماء کا کہنا تو یہ کہ اس میں 1000 احکام ہیں. تو بڑی طویل سورہ ہے. اسی واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو قرآن شریف کو ہماری طرح تھوڑی پڑھتے تھے کہ گھاس کی طرح کاٹتے چلے جائیں، وہ قرآن شریف کو پڑھتے تھے اس کا حق ادا کر کے، اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور معنی کی گہرائیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. اس میں سے کیا احکام نکل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، وژڈم کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تہ تک پہنچتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تقریباً 2.5 سال میں سورہ بقرہ کو ختم کیا. تو 2.5 سال کا عرصہ سورہ بقرہ کے ختم کرنے میں جو لگایا، تو وہ ظاہر ہے کہ الفاظ کا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ جو علوم اور احکام اس سورت کے اندر ہیں ان سب پر عبور حاصل کرنا تھا. ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مولوی ملانوں کا پڑھنا کیا ہے میاں، سمجھ میں آیا، اس کو تو یہ 1 سال 2 سال میں قرآن شریف پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ شرعی علوم جو ہیں وہ بڑی تفصیل چاہتے ہیں، بہت تفصیلی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ عمر نو اگر کسی کو مل جائے تو اسلامی شریعت جو ہے اس کی انتہا کو بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا. اس قدر وسیع علوم ہے شریعت کے قرآن پاک کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سمجھدار اور زیرک آدمی کو 2.5 سال لگے. اسی واسطے جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو 10 اونٹ کاٹ کر کے اور مدینہ والوں کی دعوت کی اس خوشی میں. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا ختم کرنا اور اس کے کچھ حصے کو یاد کر لینا یا اس حصے کو سمجھ لینا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. اس کی ابتدا ہے لفظ الف لام میم سے. الف لام میم یہ اسی طرح پڑھا جائے گا،
اس کو علم کر کے نہیں پڑھ سکتے، ملا کر کے، ہر حرف کو الگ کر کے پڑھنا ہے، اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ قطع یقطع کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، ہر حرف کو دوسرے سے ملا کر نہیں بلکہ کاٹ کر پڑھیں گے۔ ان حرفوں کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے کہ نہیں تھے، اس کو بھی کوئی بھی یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ امید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اس کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کے معنی معلوم ہے کہ نہیں۔ امید اس لیے کی جاتی ہے کہ جب قرآن نبی پر اترا تو نبی کو تو سارے حصے اس کے معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ مخاطب کو اگر اس کا کوئی حصہ معلوم نہیں ہے تو یہ کچھ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کو حروف مقطعات کے معنی بھی معلوم ہوں گے، لیکن نہ نبی نے بتلایا نہ کسی صحابی نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو یا اس بات کی اطلاع دی ہو کہ حروف مقطعات کے معنی مجھ کو معلوم ہیں۔ نہ نبی نے بتلایا تو دوسرا کیسے بتلائے گا؟ اس واسطے ہاں یقینی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے معنی معلوم ہے۔ رہ گیا یہ کہ پھر اس کو رکھا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک رمز ہے، ایک راز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راز ہی رکھا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، یہ امید یہ ہے کہ آخرتی میں ہوگا، اس کے راز کھل جائیں گے۔ کچھ چیزیں تو اللہ میاں نے آخرت کے لیے بھی رکھی ہیں، قرآن شریف کے اندر بھی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا عقدہ اس دنیا میں کھلنے والا نہیں، آخرتی میں کھلے گا۔ مثلا میں پوچھتا ہوں جنت قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ مگر جنت کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں تو نہیں کھلا یہ راز، آخرتی میں کھلے گا جا کر۔ جہنم کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، لیکن جہنم کی حقیقت کیا ہے دنیا میں تو معلوم نہیں، آخرتی میں کھلے گی۔ اسی طرح سے حروف مقطعات کا راز بھی آخرتی میں کھل جائے تو اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی شک اور شبے والی بات نہیں۔ تو ایک رموز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے رکھے گئے ہیں اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک اس میں اشارہ ہے، عربی میں وہ انگلش میں جیسے بولتے ہیں دیٹ، دس، اسے ایسے ہی عربی کے اندر ہے ذالک اور ہاذا۔ ہاذا تو ہے اشارہ قریب کے واسطے، جیسے کہ انگلش میں بولتے ہیں دس اور اردو میں بولتے ہیں یہ، اور ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے دور کے واسطے، اشارہ بعید، جیسے انگلش میں دیٹ ہوتا اور اردو میں وہ کے معنی میں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہاں لفظ آنا چاہیے تھا ہاذا، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں لفظ آنا چاہیے تھا ہاذا، مگر لائے ہیں ذالک۔ یہاں مفسرین دو باتیں بتلاتے ہیں۔ ایک تو ذالک لائے ہیں تعظیم کے واسطے، میں اس کی ایک مثال میں دے دوں۔ آپ اردو میں بولتے ہیں جناب کب تشریف لائے، کبھی سنا یہ لفظ؟ جناب کب تشریف لائے، جناب یہاں تشریف رکھیے، تو جناب بولنا چاہیے، جناب کہیں کو بولتے ہیں، کے معنی تو وہ کہیں اور کے معنی یہ کہیں، تو یہ جناب اور جناب، تو جناب بولا جاتا ہے تعظیم کے واسطے۔ تو ذالکہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے، ہاذا کے مقابلے میں ذالکہ کا لفظ جو غائب کے لیے ہے اور دور کے واسطے وہ تعظیم کے لیے۔ ایک تو وجہ یہ بتلائی گئی، لیکن یہ دل کو لگتی نہیں۔ جو معنی دوسرے بتلائے ہیں وہ وہی ہیں جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعا ہم کو سکھلائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو راستہ بتلا دیجئے سیدھا راستہ، تو یہ جو دعا مانگی گئی تھی اس دعا کی قبولیت کی اطلاع سورہ بقرہ میں دی گئی ہے۔ ذالکہ کے معنی یہ ہوئے وہ جو دعا تم نے مانگی تھی وہ اس دعا کی قبولیت اس صورت میں ہے کہ یہ کتاب تم کو دی جا رہی ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ ہے ذالکہ، تو مطلب ہوا کہ ذالکہ دعاء ھذا الکتاب، یہ معنی ہوئے وہ دعا جو تم نے مانگی تھی وہ یہ ہے کتاب، اس صورت میں تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے۔ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہ ہونا اس بات میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، رہنمائی ہے متقین کے واسطے۔ یہاں ایک شبہ ہے اور اس کا ایک جواب، اور شبہ تو یہ ہے کہ ہدایت تو ہے قرآن ہر ایک کے واسطے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ متقین کے واسطے۔
تو متقین کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ ہدایت کی ضرورت ہے جو متقی نہ ہو، جو کافر ہوں، جو مشرک ہوں، جو فاسق ہوں، جو فاجر ہوں، ان کو ضرورت ہے۔ یہ زیادہ تو یوں کہا جانا چاہیے ہدی للعالمین، لیکن ہدی للعالمین کے بجائے ہدی للمتقین جو فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی کے اندر، یا یوں کہیے کہ عربی کے علاوہ اور زبانوں میں بھی جب کسی کا نام جب دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، اس کے یوں کہیے کہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ انجینئر بن گئے، یہ ڈاکٹر بن گئے، یہ مولانا صاحب بن گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر بالفعل وہ پوزیشن حاصل ہو جانا، وہ مقام حاصل ہو جانا، وہ کمال اور خوبی حاصل ہو جانا۔ اور ایک اس موقع پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جب وہ چیز حاصل تو نہیں ہوئی مگر حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑے۔ مثلا انجینئرنگ کالج میں جب کوئی داخل ہو جائے تو آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب السلام علیکم۔ کوئی اگر عربی مدرسے میں داخل ہو جائے آپ کہیں مولوی صاحب السلام علیکم۔ سمجھ میں آیا؟ تو اگرچہ وہ نہ مولوی صاحب بنے ہیں، نہ وہ انجینئر بنے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر بنے ہیں، مگر اس راستے پر چل پڑے ہیں کہ جس راستے پر چلنے سے وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ اس کو نام دے دیتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، یعنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر وہ کمال حاصل ہو جانے کی۔ یہاں متقین سے مراد یہی ہے، یعنی ہدایت ہے ان لوگوں کے واسطے کہ جو تقوی والے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں چلنا ہی نہیں، ان کے واسطے بین بجاتے رہیے۔ ان کو کیا فائدہ اس بین بجانے کا؟ سمجھ میں آیا؟ قرآن 1000 مرتبہ پڑھ کے سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں۔ قرآن ہدایت انہی کے واسطے جو تقوی چاہتے ہیں۔ تو المتقین سے مراد بالفعل متقین نہیں ہے بلکہ بالقوہ، یعنی تقوی والے راستے پر جو چلنا چاہتے ہیں ان کے واسطے یہ کتاب رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کون ہیں جو تقوی والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں غیب پر اور نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ الغیب جو چیزیں کہ جن کا علم ہمارے حواس نہ حاصل کر سکیں ان کو الغیب کہا جاتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، کانوں سے اس کو نہ سن سکیں، ہاتھوں سے اس کو نہ چھو سکیں، دماغ سے اس کی تفصیلات کو نہ معلوم کر سکیں، یہ ساری کی ساری چیزیں الغیب میں ہیں۔ تو جو حواس ہمارے ہیں ان حواس سے جن کا علم نہ حاصل ہو سکے اس کو الغیب کہتے ہیں۔ مثلا جنت ہے تو جنت کو نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے تفصیلات، حقیقت کیا ہے اس کی، اور نہ آپ سوچ کر کے اس کی حقیقتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے جنت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کی تفصیلات کا کوئی علم پہنچا ہے۔ یہ ہے جنت۔ اسی واسطے جنت جو ہے غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، جہنم غیب ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہ غیب ہے، عرش غیب ہے، کرسی غیب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ اسی لیے ایسی چیز کا ماننا جس کو غیب کہتے ہیں اسی کے ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا علم حواس سے حاصل ہو جائے اس کے ماننے کو یقین کہا جاتا ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا میں کہوں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو یقین کہیں گے، ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں آپ، یہ ماننا یقین تو ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان کہتے ہی غیب، وہ چیزیں جو غیب میں ہیں اس کو مان لینے کو ایمان کہتے ہیں، اور جب وہی چیز غیب میں نہ رہے گی تب اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہیں گے۔ اسی واسطے جب انسان کی جان نکلتی ہے تو جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس دنیا کے اوپر پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری دنیا سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس وقت پردے پڑے ہوئے ہیں دوسری دنیا پر تو وہ پردے اٹھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے سامنے آنے لگتی ہیں، اس لیے اس وقت کے ماننے کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی لیے اگر
جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت کوئی کہے کہ آمنتو، اب ایمان نہیں. فرعون جب غرق ہونے لگا تھا اس وقت اس نے کہا کہ آمنتو برب ہارون و موسیٰ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب کہتا ہے کہ ایمان لا، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. تو جس وقت وہ ڈوب رہا تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا پہ پردے پڑ رہے تھے اور دوسری دنیا سے پردے اٹھ رہے تھے. تو جو چیز غیب میں تھی وہ مشاہدے میں آنے لگی. جب مشاہدے میں آنے لگی اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین ہے. تو مطالبہ یقین کا نہیں، مطالبہ ایمان کا. اسی لیے جب قیامت آ جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اس وقت کوئی کہے گا اللہ تو میری توبہ میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کا ایمان نہیں، اس لیے کہ وہ چیز مشاہدے میں آ چکی ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے. اسلام اور ایمان میں یعنی جو اعمال جو ہیں ان کو اسلام کہا گیا، اس لیے کہ فرما برداری اسلام کے معنی ہے فرما برداری. تو فرما برداری جو ہے اصل تو ہوتی ہے دل میں بے شک، مگر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار تو ظاہر کے عمل سے ہوگا. مثلا یہ کہ آپ کہیں کہ میں سپروائزر صاحب کا فرما بردار ہوں، پر کیسے معلوم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ جو آپ کو حکم ملے اس کے مطابق عمل کریں. اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو فرما برداری ظاہر نہیں ہوگی. تو اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے جس کا نام فرما برداری ہے، اور ایمان جو ہے وہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، کیونکہ یقین اور ماننا وہ دل کا کام ہے، ہاتھ اور پاؤں کا کام نہیں. تو اس لیے یہاں اسلام کا بھی تذکرہ ہے اور ایمان کا بھی تذکرہ ہے. اسلام جو اعمال کا نام ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وہ اعمال کے جو خالی بدن سے متعلق ہیں، ایک ہے وہ اعمال کہ جو بدن سے متعلق نہیں مال سے متعلق ہیں، اس میں بدن کا کوئی عمل دخل نہیں. تو جیسے مال کا خرچ کرنا ہے، اب دونوں کی ایک ایک قسم کو لے لیا گیا. بدنی اعمال میں اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس کو لے لیا گیا، اور مالی عبادت میں اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے، اس کو بھی لے لیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے. آیت نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. میں نے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی دعا مذکور ہوئی تھی، تو اس دعا کی مقبولیت کی اطلاع ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہے. دعا قبول ہوئی، جو ہدایت مطلوب ہے اس ہدایت کا سامان اس کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، اور یہ کتاب اپنے ظاہر سے اپنے باطن سے خود پکار کر یہ بات کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس کی اس حیثیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اب اس کتاب کے تعلق سے تین طرح کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے اس کتاب کے مضمون ہدایت سے فائدہ اٹھایا، رہنمائی حاصل کی، ایمان اور عمل صالح کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ایک طبقہ تو وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کتاب سے انہوں نے منہ موڑ لیا. دوسرا طبقہ وہ ہے. پھر ان دوسرے طبقے کے اندر دو حصے ہیں. ایک تو وہ کہ جنہوں نے اعلان کہہ دیا ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے، اس کو رد کر دیا انہوں نے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے
منہ سے تو یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت انہوں نے نہیں مانا، جس کو منافق کہیں گے، جن کو ہیپوکریسی کہیں گے۔ جہاں تک ماننے والوں کا تعلق ہے تو کیونکہ ان کے ماننے کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا حصہ کا نام ہے عمل۔ ایمان اور عمل کے مجموعے کو کہیں گے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا اجمالی تذکرہ تو آ گیا سورہ بقرہ کے شروع میں اسی جگہ، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ تو ہوا اجمالی تذکرہ کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو ہے ایمان مجمل۔ سورہ بقرہ کے آخر میں جو ہے اس کی تفصیلات ذکر ہیں، جس کو ایمان مفصل کہیں گے۔ وہاں یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سورہ بقرہ کے آخر میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان مفصل وہاں آیا۔ ماننے والوں کا تذکرہ شروع میں اجمال سے ہے اور آخر میں ان کے ایمان اور عقیدہ کا تذکرہ تفصیل سے۔ اعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ پورے سورہ بقرہ میں احکام اور مسائل جو ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے جو دو حصے ہیں میں نے ابھی ذکر کیے ہیں کہ ایک تو وہ جنہوں نے رد کر دیا، بس ان کا تو تذکرہ 2 آیتوں میں بھی کافی ہے کہ بھئی انہوں نے یہ ضدی ہیں، یہ ہٹی ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں، تو آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں ان کے تعلق سے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں مانیں گے تو اللہ میاں کو بھی ان کی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کی تفصیلات بتلانے کی۔ تفصیلات بتلانی ان کی ضروری تھی کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں مانتے، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے پورے رکوع کے اندر یہاں سے لے کر آخر تک انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو منافق ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان کا تذکرہ پورے رکوع کے اندر ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ تو میں نے بتلا دیا تھا کہ بھئی ایمان کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جن کا علم اپنے حواس سے نہیں ہو سکتا، چھو کر، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سمجھا، ان چیزوں کا ان حواس سے علم نہیں، کسی کی اطلاع دینے پر اس کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے، جبکہ وہ چیزیں حواس کی پکڑ سے باہر ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا یؤمنون بالغیب۔ ایک تو ایمان ہے جس کو الغیب کہتے ہیں، ان چیزوں کو ماننا۔ دوسرے ایمان کا ایک اور حصہ کیا ہے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جس طرح سے کتاب اللہ پر، قرآن پر، اللہ کی اس اتاری ہوئی وحی پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء سابقین کی نبوت پر اور ان پر اتری ہوئی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ موسیٰ نبی تھے، اور یہ بھی نہ مانیں کہ ان پر تورات اتری تھی۔ ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانیں، اور یہ بھی نہ مانیں کہ ان پر جو ہے انجیل اتری تھی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ان پر زبور اتری تھی۔ یہ اجمالاً ماننا ضروری ہے۔ ایک کبھی انکار کفر بن جائے گا، ماننے کے لیے تو سب کا ماننا ضروری ہے، اور کفر کے واسطے صرف ایک کا انکار کافی، اس کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں۔ ایک کا بھی انکار کر دیے کفر ہو جاتا ہے، لیکن ماننے کے واسطے سب کا ماننا ضروری ہے۔ ماننے کے اندر فرق ہے تو کیا ہے کہ ان سب کا ماننا تو اجمالی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان پر آئے ہوئی وحی کا ماننا تفصیل کے ساتھ ہے۔ یعنی اس لحاظ سے کہ بس ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ ہے ماننا اس کا، لیکن اس کے ماننے کے معنی نہیں کہ اس کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے، یہ نہیں۔ اس حیثیت میں ماننا صرف قرآن کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے کہ اس سے پہلے جو بھی پریزیڈنٹ اس ملک میں رہے تھے، پریزیڈنٹ، انکار کسی کا نہیں کریں گے، پریزیڈنٹ تھے، لیکن جہاں تک ہدایات اور احکام اور آرڈر کو ماننے کا تعلق ہے، وہ پہلے کے پریزیڈنٹ کا نہیں، جو اس وقت کا پریزیڈنٹ ہے اس کی بات مانیں گے۔
تو انبیاء سابقین پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر وہ ایمان اسی حد تک ہے کہ وہ نبی تھے اور ان پر وحی اتری، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہوگا اس پر، عمل ہوگا اس پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ تو اچھا، ہم سے جیسے اس کا مطالبہ ہے، جو پچھلی امتیں تھیں ان سے بھی مطالبہ تھا، ان سے مطالبہ کہاں کا تھا؟ ان سے مطالبہ اس کا تھا کہ تم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ، لیکن عمل کرو اس نبی کی شریعت کے اوپر۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا۔ تو ایمان اجمالی ان کے لیے بھی تھا اور تفصیلی، اور ہمارے لیے بھی ایمان اجمالی اور تفصیلی ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا آپ پر، آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے پر، یعنی انبیاء سابقین پر۔ اس سے خود ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہوتا تو فرمایا جاتا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا پچھلی امتوں کے تعلق سے کہ پچھلی امتوں کے لیے یہ ایمان لانا ضروری تھا کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان، جو انبیاء آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان ان کے لیے ضروری تھا، اور جو اس وقت کا نبی ہے اس پر بھی ایمان۔ اگر ایسی صورت ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کسی بھی طرح آنا ممکن ہوتا تو یہاں کہا جاتا وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد آنے کا سوال ہی نہیں کسی کے، تو ایمان کا بھی مسئلہ کوئی نہیں۔ اس واسطے غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ میرے اوپر ایمان لانا، یقین کرنا اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کہاں سے وہ ثابت کریں گے؟ قرآن شریف میں تو ہے ہی نہیں اس کا کہیں تذکرہ۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے یہ عہد لیا، میثاق لیا تمام انبیاء سے کہ میں تم کو کتاب دوں گا اور الحکمہ دوں گا، یعنی علم نبوت، علم پیغمبری، پھر تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو مصدق کہے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ میں نے کہا نا کہ بعد والے نبی پر ایمان کا مسئلہ، اس پر ایمان لاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا، لیکن تمام انبیاء سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اگر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے توسط سے ہم سب سے مطالبہ کیا جاتا قرآن میں کہ ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لاؤ، لیکن کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس واسطے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہوا۔ تو وما انزل من قبلک سے یہ بات کھلی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جس طرح سے آپ سے پہلے نبی آئے ہیں۔ اچھا، تو ایمان کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ محدثین اور اسی طرح سے ایک فرقہ تھا معتزلہ کا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان اور عمل جو ہے یہ ایک مرکب ایک چیز ہے، اور ایمان ہوئے گا جبکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ مومن اس آدمی کو کہیں گے کہ جس کا یقین بھی ہو ان چیزوں پر جس پر یقین کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا عمل بھی ہو۔ اس لحاظ سے معتزلہ کے نزدیک تو بے نمازی مومن نہیں، روزہ نہ رکھنے والا مومن نہیں، تو وہ کھلے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اور ان کے سامنے ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ مثلا یہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، تو کہتے ہیں صاف ہے حدیث کے اندر، لہذا بے نمازی کافر ہے۔ یہ معتزلہ کا مسلک تھا۔ محدثین اس کے قریب ہیں، وہ اگر کافر نہ بھی کہیں اتنا ضرور کہتے ہیں کفر والا کام کیا، لیکن مومن کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے جن میں خاص طور پر حنفیہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہے۔ ذات ایمان
आमाल से अलग है और आमाल ज़ात ईमान से अलग हैं। तो ईमान एक की जो ज़ात है उसमें न घटना है और न बढ़ना, वो एक सॉलिड एक हकीकत का नाम है। हाँ, घटती और बढ़ती क्या चीज है? वो है उसकी कैफियत। कैफियत में घटाव और बढ़ाव होता है। आमाल सालिहा है, ईमान की कैफियत बढ़ेगी। आमाल सालिहा नहीं है, ईमान की कैफियत घटेगी। लेकिन जहां तक ज़ाते ईमान का ताल्लुक है वो एक सॉलिड हकीकत है, न उसमें कमी होती है न ज्यादती होती। मैंने पहले भी एक बात बतलाई थी कि थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल किया जाए तो फुकहा की बात और ये हनफिया की बात बड़ी मजबूत मालूम होती है। और वजह उसकी यह है कि मसलन मैं मान लेता हूं, एक मिसाल में देता हूं, ये एक पेपर है, अगर इसको मैं कम करूं तो कुदरती तौर पर यहां कोई ना कोई चीज उस जगह को भरने वाली होनी चाहिए। समझ में आया? ईमान को अगर हम काट दें, चाहे 1/3 काटें कि 2/3 काट दें कि 50% काटें, जब उसको कम करेंगे उसकी जात को तो उस जगह पर कुछ ना कुछ आएगा, और ईमान के मुकाबिल जो चीज होगी वही आएगा, और ईमान के मुकाबिल है कुफ्र। तो इसके माने ये हो गए कि अगर ये माने कि जात ईमान जो है वो कम होती है और ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यह है कि ईमान जब कम हुआ तो वहां कुफ्र आ जाएगा। तो कुफ्र और ईमान जमा हो रहे हैं, ये बड़े खतरनाक बात है। इस वास्ते हनफिया इस तरफ गए हैं कि जात ईमान सालिक हकीकत का नाम है, उसमें न कमी होती न ज्यादती होती है, कैफियत ईमान में कमी और ज्यादती होती है। आमाल अगर सालिहा हैं तो